بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ مسبوق کے حوالے سے نماز باجماعت پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مسبوق وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی امام سے کچھ رکعت رہ جائیں، ایک رہ گئی، 2 3 4، تشہد میں بسا اوقات بندہ کے ملتا ہے تو چاروں ہی رہ گئیں۔ اب میں علیحدہ علیحدہ کر کے چاروں رکعت کا طریقہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا مقتدی ہے جس کی امام سے ایک رکعت رہ گئی ہے، باقی سارا طریقہ وہی ہے جو باجماعت طریقے میں عرض کیا، تو یہ جیسے امام سلام پھیرے گا تو جس کی ایک رکعت رہتی ہے یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے جب اپنی رکعت کو پورا کرنا ہے ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کو سورت ملا دے گا، رکوع سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کے تشہد، درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ جس کی ایک رکعت رہ گئی اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کی امام سے 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو ایک رکعت کا طریقہ تو سیم یہی ہے جو آپ کو ذکر کیا۔ اگر 2 رہ گئی ہیں تو جب دوسری کے لیے کھڑا ہوگا اپنی دوسری رکعت پوری کرنے میں تسمیہ پڑھے گا، فاتحہ، ساتھ کو سورت ملا دے گا، باقی سارا رکوع سجود پورا کر کے تشہد پہ بیٹھ کے تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، ابھی میں صرف قرات کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، تشہد پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کے لیے اصول میں آخر میں دوں گا۔ 3 رکعت اگر رہ گئی ہیں تو 2 رکعت کا تو وہی طریقہ ہوگا جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ تیسری رکعت جب وہ مقتدی اپنی پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تسمیہ اور فاتحہ، اور اگر کسی کی 4 ہی رہ گئی ہیں تو 3 یہی پیچھے والی، اور چوتھی کے اندر جب کھڑا ہوگا تسمیہ اور فاتحہ۔ یوں قرات کی دنیا میں آپ کے امام سے 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، 4 رہ جائیں، سب کا طریقہ بحمد تعالی ہم نے سیکھ لیا۔ اب قانون سمجھیں، تشہد پہ کیسے بیٹھیں گے؟ بہت سارے مسلمان اس میں خطا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو قانون سمجھ آ جائے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ہر دوسری رکعت پر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ہر دوسری رکعت پر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، مسافر کو چھوڑ کر، مسافر والی بات نہیں ہو رہی، نفل والی کی بات نہیں ہو رہی، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ یہ پہلا قانون ہے کہ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم نے تشہد پہ بیٹھنا ہوتا۔ اب امام کے ساتھ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں وہ کہاں بیٹھے گا، کہاں نہیں بیٹھے گا؟ اس کے لیے دوسرا قانون یہ ہے کہ تشہد پہ بیٹھنے کے لیے آپ نے جو امام کے ساتھ پڑھی ہے رکعت اس کو بھی شمار میں لے آنا، جو خود پڑھی ہے اس کو بھی۔ مثلا ایک بندے نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، کوئی 1 رکعت، اور 1 رکعت اس نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو اب 1 ہو گئی امام والی، 1 کسی نے خود پڑھی، تو اس کے پاس کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2۔ تو قانون ہم نے ابھی سیکھا، ہر 2 کے بعد تشہد پہ بیٹھنا ہوتا ہے، ہر 2 کے بعد تشہد پہ۔ مثلا یہ بندہ فرض نماز 4 رکعت والی میں 3 رکعتیں ہو چکی تھی، چوتھی میں آ کے ملا ہے، اب چوتھی کے رکوع سجود کے بعد امام کے ساتھ تشہد پہ اس نے بیٹھنا ہے کیونکہ مقتدی ہے،
امام کی مطابقت ضروری ہے. عبد و رسولوں تک جا کے اسی کا کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے گا جب تک امام سلام نہیں پھیرتا. تو اب جیسے امام نے سلام پھیرا یہ کھڑا ہو گیا. اب اس نے کیا کرنا؟ ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت جو بھی ملانا چاہے، پہلی رکعت پوری کرنا. اب ایک امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، ایک اس نے جیسے ہی اپنی پڑھ لینی ہے تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئیں. جیسے تیسری رکعت والا کا آپ کو میں چوتھی رکعت والے کی مثال سمجھا رہا تھا کہ ایک امام سے مل گئی، ایک اس نے کھڑے ہو کے خود اپنی پڑھ لی تو 2 ہو گئی. اب بیٹھنا واجب ہو گیا. اب یہاں پہ مسلمان خطا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو ابھی 1 پڑھی ہے، بیٹھنا تو ہوتا 2 کے بعد. تو بھائی آپ کی 2 ہو گئی ہیں. تشہد کی اوپر بیٹھنے کے اعتبار سے جو امام کے ساتھ ملی ہے اس کو بھی شمار کریں گے کہ ایک میں نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک خود اپنی، تو لہذا 2 ہو گئی، مجھے تشہد پہ بیٹھنا ضروری ہو گیا. عبد و رسولوں تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے. جس کی 3 رہ گئی میں اس کی مثال سمجھا رہا ہوں. تسمیہ، فاتحہ، کوئی سورت، رکوع سجود کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا. پھر تسمیہ، فاتحہ، رکوع سجود کر کے اتحیات پہ بیٹھ جائے. اب یوں اس نے اپنی نماز کو پورا کرنا. اب سوال ہوگا کہ یہاں تو جو آخری تشہد پہ بیٹھ رہا ہے اس جگہ، یہاں تو 1 رکعت کے بعد ہی اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. ایسی صورتحال بھی نماز کے اندر بن سکتی ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اس پہ بھی تشہد، اور پھر کھڑے ہوئے تھی ہی 2 رکعت والی نماز، پھر اس نے رکوع سجود کے بعد پھر تشہد پہ بیٹھنا، حالانکہ آپ نے تو کہا تھا 2 رکعت کے بعد بیٹھ. تو بھائی یہاں ایک اور قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی رکعت والی نماز ہے اس کی آخری رکعت پہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے. یہاں فجر کے 2 فرض جو پڑھ رہا ہے، ایک امام سے ملی، ایک اپنی پڑھنی ہے. تو کوئی اس قانون کی طرف جا کے مذبذب نہ ہو جائے کہ ابھی انہوں نے کہا ہر 2 کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، ہر 2 کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے. اب ہم تو ابھی امام کے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہیں، پھر کھڑے ہوئے تو ہمیں پھر بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو اب جو بیٹھنا ہے وہ کس مقصد کے لیے؟ اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ وہ سوال ہی نہیں بنتا، لیکن عام طور پہ مسلمانوں کو ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے. میں گہرائی والی حالت میں سمجھاتا ہوں کہ وہ سوال کیوں نہیں بنتا یہاں. تو یہاں پر ہم جو بیٹھ رہے ہیں 1 رکعت کے بعد جو بیٹھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں کہ ہماری آخری رکعت ہے اور آخری رکعت پہ بیٹھنا فرض ہے. اور اگر اب آپ اس کو گہرائی کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ سوال بنتا ہی نہیں سرے سے. اگرچہ میں نے ضمناً عام بندے کی طرف نسبت کرتے ذکر کیا، گہرائی کیسے؟ وہی قانون پلٹے گا کہ جب تشہد پہ بیٹھنا تو امام والی کو ساتھ شمار کرنا. تو ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک آپ نے خود پڑھ لی، تو 2 ہو ہی گئی ہیں، اور ہیں ہی ٹوٹل 2. تو آخری میں بیٹھنا ضروری تھا، اس لیے یہاں پہ یہ بیٹھا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاة